سورۃ یاسین مکیہ، یہ صورت مکی ہے اور اس میں 83 آیتیں ہیں اور 5 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ آیت نمبر 1 یاسین۔ آیت نمبر 2 حکمت برے قرآن کی قسم۔ آیت نمبر 3 تم یقیناً پیغمبروں میں سے ہو، یعنی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں تم یقیناً پیغمبروں میں سے ہو۔ آیت نمبر 4 بالکل سیدھے راستے پر۔ آیت نمبر 5 یہ قرآن اس ذات کی طرف سے اتارا جا رہا ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کی رحمت بھی کامل۔ آیت نمبر 6 تاکہ تم ان لوگوں کو خبردار کرو جن کے باپ دادوں کو پہلے خبردار نہیں کیا گیا تھا، اس لیے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 7 حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگوں کے بارے میں یہ بات پوری ہو چکی ہے، اس لیے وہ ایمان نہیں لاتے۔ آیت نمبر 8 ہم نے ان کے گلوں میں توق ڈال رکھے ہیں جو ٹھوڑیوں تک پہنچے ہوئے ہیں، اور اس وجہ سے ان کے سر اوپر کو اٹھے رہ گئے ہیں۔ آیت نمبر 9 اور ہم نے ایک آڑ ان کے آگے کھڑی کر دی ہے اور ایک آڑ ان کے پیچھے کھڑی کر دی ہے، اور اس طرح انہیں ہر طرف سے ڈھانک لیا ہے، جس کے نتیجے میں انہیں کچھ سجائی نہیں دیتا۔ آیت نمبر 10 اور ان کے لیے دونوں باتیں برابر ہیں، چاہے تم انہیں خبردار کرو یا خبردار نہ کرو، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آیت نمبر 11 تم تو صرف ایسے شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو نصیحت پر چلے اور خدائے رحمان کو دیکھے بغیر اس سے ڈرے، چنانچہ ایسے شخص کو تم مغفرت اور باعزت اجر کی خوشخبری سنا دو۔ آیت نمبر 12 یقیناً ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے، اور جو کچھ عمل انہوں نے آگے بھیجے ہیں ہم ان کو بھی لکھتے جاتے ہیں، اور ان کے کاموں کے جو اثرات ہیں ان کو بھی، اور ہم نے ایک واضح کتاب میں ہر چیز کا پورا احاطہ کر رکھا ہے۔ آیت نمبر 13 اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم ان کے سامنے ایک بستی والوں کی مثال پیش کرو جب ان کے بعد رسول آئے تھے۔ آیت نمبر 14 جب ہم نے ان کے پاس شروع میں 2 رسول بھیجے تو انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا، پھر ہم نے ایک تیسرے کے ذریعے ان کی تائید کی، اور ان سب نے کہا کہ یقین جانو ہمیں تمہارے پاس رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ آیت نمبر 15 انہوں نے کہا تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ تم ہم جیسے ہی آدمی ہو، اور خدائے رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی ہے، اور تم سراسر جھوٹ بول رہے ہو۔ آیت نمبر 16 ان رسولوں نے کہا ہمارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ ہمیں واقعی تمہارے پاس رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ آیت نمبر 17 اور ہماری ذمہ داری اس سے زیادہ نہیں ہے کہ صاف صاف پیغام پہنچا دے۔ آیت نمبر 18 بستی والوں نے کہا ہم نے تو تمہارے اندر نحوست محسوس کی ہے، یقین جانو اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم پر پتھر برسائیں گے اور ہمارے ہاتھوں تمہیں بڑی دردناک سزا ملے گی۔ آیت نمبر 19 رسولوں نے کہا تمہاری نحوست خود تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے، کیا یہ بات اس لیے کر رہے ہو کہ تمہیں نصیحت کی بات پہنچائی گئی ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ تم خود حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو۔ آیت نمبر 20 اور شہر کے پرلے علاقے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، ان رسولوں کا کہنا مان لو۔ آیت نمبر 21
ان لوگوں کا کہنا مان لو جو تم سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہے اور وہ صحیح راستے پر ہیں۔ آیت نمبر 22۔ اور بھلا میں اس ذات کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور اسی کی طرف تم سب کو واپس بھیجا جائے گا۔ آیت نمبر 23۔ بھلا کیا اسے چھوڑ کر میں ایسے کو معبود مانوں کہ اگر خدائے رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے تو ان کی سفارش میرے کسی کام نہ آئے اور نہ وہ مجھے چھڑا سکے۔ آیت نمبر 24۔ اگر میں ایسا کروں گا تو یقیناً میں کلی گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ آیت نمبر 25۔ میں تو تمہارے پروردگار پر ایمان لا چکا، اب تم بھی میری بات سن لو۔ آیت نمبر 26۔ آخر کار بستی والوں نے اس کو قتل کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سے کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس نے جنت کی نعمتیں دیکھ کر کہا کہ کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے۔ آیت نمبر 27۔ کہ میرے پروردگار نے کس طرح میری بخشش کی ہے اور مجھے باعزت لوگوں میں شامل کیا ہے۔ آیت نمبر 28۔ اور اس شخص کے بعد ہم نے اس کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہمیں اتارنے کی ضرورت تھی۔ آیت نمبر 29۔ وہ تو بس ایک ہی چنگاڑ تھی جس سے وہ ایک دم بجھ کر رہ گئے۔ آیت نمبر 30۔ افسوس ہے ایسے بندوں کے حال پر، ان کے پاس کوئی رسول ایسا نہیں آیا جس کا وہ مذاق نہ اڑاتے رہے ہوں۔ آیت نمبر 31۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے ہم کتنی قوموں کو اس طرح ہلاک کر چکے ہیں کہ وہ ان کے پاس لوٹ کر نہیں آتے۔ آیت نمبر 32۔ اور یہ جتنے لوگ ہیں ان سبھی کو اکٹھا کر کے ہمارے سامنے حاضر کیا جائے گا۔ آیت نمبر 33۔ اور ان کے لیے ایک نشانی وہ زمین ہے جو مردہ پڑی ہوئی تھی، ہم نے اسے زندگی عطا کی اور اس سے غلہ نکالا جس کی خوراک یہ کھاتے ہیں۔ آیت نمبر 34۔ اور ہم نے اس زمین میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور ایسا انتظام کیا کہ اس میں سے پانی کے چشمے پھوٹ نکلے۔ آیت نمبر 35۔ تاکہ یہ اس کی پیداوار میں سے کھائیں، حالانکہ اس کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا تھا، کیا پھر بھی یہ شکر ادا نہیں کریں گے۔ آیت نمبر 36۔ پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے جوڑے پیدا کیے ہیں، اس پیداوار کے بھی جو زمین اگاتی ہے اور خود ان انسانوں کے بھی اور ان چیزوں کے بھی جنہیں یہ لوگ ابھی جانتے تک نہیں ہے۔ آیت نمبر 37۔ اور ان کے لیے ایک اور نشانی رات ہے، ہم اس پر سے دن کا چھلکا اتار لیتے ہیں تو وہ یکایک اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔ آیت نمبر 38۔ اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے، یہ سب اس ذات کا مقرر کیا ہوا نظام ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کا علم بھی کامل۔ آیت نمبر 39۔ اور چاند ہے کہ ہم نے اس کی منزلیں ناپ تول کر مقرر کر دی ہے، یہاں تک کہ وہ جب ان منزلوں کے دورے سے لوٹ کر آتا ہے تو کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح پتلا ہو کر رہ جاتا ہے۔ آیت نمبر 40۔ نہ تو سورج کی یہ مجال ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن سے آگے نکل سکتی ہے، اور یہ سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ آیت نمبر 41۔ اور ان کے لیے ایک اور نشانی یہ کہ ہم نے ان کی اولاد کو بری ہوئی کشتی میں سوار کیا۔ آیت نمبر 42۔ اور ہم نے ان کے لیے اسی جیسی اور چیزیں بھی پیدا کی جن پر یہ سواری کرتے ہیں۔ آیت نمبر 43۔ اور اگر ہم چاہے تو انہیں غرق کر ڈالے، جس کے بعد نہ تو کوئی ان کی فریاد کو پہنچے اور نہ ان کی جان بچائی جا سکے۔ آیت نمبر 44۔ لیکن یہ سب ہماری طرف سے ایک رحمت ہے اور ایک معین وقت تک زندگی کا مزہ اٹھانے کا موقع ہے جو انہیں دیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 45۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بچو اس عذاب سے جو تمہارے سامنے ہیں اور جو تمہارے مرنے کے بعد آئے گا تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تو وہ ذرا کان نہیں دھرتے۔ آیت نمبر 46۔
اور ان کے پروردگار کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں آتی جس سے وہ منہ نہ موڑ لیتے ہوں۔ آیت نمبر 47۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے تمہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے غریبوں پر بھی خرچ کرو، غریبوں پر بھی خرچ کرو، تو یہ کافر لوگ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ کیا ہم ان لوگوں کو کھانا کھلائے جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا۔ مسلمانوں، تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ تم کھلی گمراہی پر پڑے ہوئے ہو۔ آیت نمبر 48۔ اور کہتے ہیں کہ یہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ مسلمانوں بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ آیت نمبر 49۔ دراصل یہ لوگ بس ایک چنگاڑ کا انتظار کر رہے ہیں جو ان کی حجت بازی کے عین درمیان انہیں آ پکڑے گی۔ آیت نمبر 50۔ پھر نہ یہ کوئی وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر جا سکیں گے۔ آیت نمبر 51۔ اور سور پھونکا جائے گا تو یہ اپنی قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف تیزی سے روانہ ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 52۔ کہیں گے کہ ہائے ہماری کمبختی، ہمیں کس نے ہمارے مرقد سے اٹھا کھڑا کیا ہے؟ جواب ملے گا کہ یہ وہی چیز ہے جس کا خدائے رحمان نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچی بات کہی تھی۔ آیت نمبر 53۔ اور کچھ نہیں، بس ایک زور کی آواز ہوگی جس کے بعد یہ سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ آیت نمبر 54۔ چنانچہ اس دن کسی شخص پر کوئی ظلم نہیں ہوگا اور تمہیں کسی اور چیز کا نہیں بلکہ انہی کاموں کا بدلہ ملے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 55۔ جنت والے لوگ اس دن یقیناً اپنے مشغلے میں مگن ہوں گے۔ آیت نمبر 56۔ وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں آرام دہ نشستوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے۔ آیت نمبر 57۔ وہاں ان کے لیے میوے ہوں گے اور انہیں ہر وہ چیز ملے گی جو وہ منگوائیں گے۔ آیت نمبر 58۔ رحمت والے پروردگار کی طرف سے انہیں سلام کہا جائے گا۔ آیت نمبر 59۔ اور کافروں سے کہا جائے گا کہ اے مجرموں، آئے تم مومنوں سے الگ ہو جاؤ۔ آیت نمبر 60۔ اے آدم کے بیٹو، کیا میں نے تمہیں یہ تاکید نہیں کر دی تھی کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ آیت نمبر 61۔ اور یہ کہ تم میری عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے۔ آیت نمبر 62۔ اور حقیقت یہ کہ شیطان نے تم میں سے ایک بڑی خلقت کو گمراہ کر ڈالا، تو کیا تم سمجھتے نہیں تھے؟ آیت نمبر 63۔ یہ ہے وہ جہنم جس سے تمہیں ڈرایا جاتا تھا۔ آیت نمبر 64۔ آج اس میں داخل ہو جاؤ کیونکہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 65۔ آج کے دن ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ وہ کمائی کیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 66۔ آیت نمبر 66۔ اور اگر ہم چاہیں تو یہی دنیا میں ان کی آنکھیں ملیامٹ کر دیں، پھر یہ راستے کی تلاش میں بھاگے پھرے، لیکن انہیں کہاں کچھ سجائی دے گا۔ آیت نمبر 67۔ اور اگر ہم چاہیں تو ان کی اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے ان کی صورتیں اس طرح مسخ کر دے کہ یہ نہ آگے بڑھ سکے اور نہ پیچھے لوٹ سکے۔ آیت نمبر 68۔ اور ہم جس شخص کو لمبی عمر دیتے ہیں اسے تخلیقی اعتبار سے الٹ ہی دیتے ہیں، کیا پھر بھی انہیں عقل نہیں آتی؟ آیت نمبر 69۔ اور ہم نے اپنے ان پیغمبر کو نہ شاعری سکھائی ہے اور نہ وہ ان کے شایان شان ہے، یہ تو بس ایک نصیحت کی بات ہے، اور ایسا قرآن جو حقیقت کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ آیت نمبر 70۔ تاکہ ہر اس شخص کو خبردار کرے جو زندہ ہو اور تاکہ کفر کرنے والے پر حجت پوری ہو جائے۔ آیت نمبر 71۔ اور کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے اور یہ ان کے مالک بنے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 72۔ آیت نمبر 72۔ اور ہم نے ان مویشیوں کو ان کے قابو میں دے دیا ہے
چنانچہ ان میں سے کچھ وہ ہیں جو ان کی سواری بنے ہوئے ہیں اور کچھ وہ ہیں جنہیں یہ کھاتے ہیں۔ آیت نمبر 73۔ نیز ان کو ان مویشیوں سے اور بھی فوائد حاصل ہوتے ہیں اور پینے کی چیزیں ملتی ہے، کیا پھر بھی یہ شکر نہیں بجا لائیں گے؟ آیت نمبر 74۔ اور انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اس امید پر دوسرے خدا بنا رکھے ہیں کہ انہیں ان سے مدد ملے۔ آیت نمبر 75۔ حالانکہ ان میں یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ ان کی مدد کر سکیں، بلکہ وہ ان کے لیے ایک ایسا مخالف لشکر بنیں گے جسے قیامت میں ان کے سامنے حاضر کر لیا جائے گا۔ آیت نمبر 76۔ غرض اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی باتیں تمہیں رنجیدہ نہ کرے، یقین جانو ہمیں ان سب معلوم ہے کہ یہ کیا کچھ چھپاتے اور کیا کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ آیت نمبر 77۔ اور کیا انسان نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا تھا، پھر اچانک وہ کھلم کھلا جھگڑا کرنے والا بن گیا۔ آیت نمبر 78۔ ہمارے بارے میں تو وہ باتیں بناتا ہے اور خود اپنی پیدائش کو بلا بیٹھا ہے، کہتا ہے کہ ان ہڈیوں کو کون زندگی دے گا جب کہ وہ گل چکی ہوں گی۔ آیت نمبر 79۔ کہہ دو کہ ان کو وہی زندگی دے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور وہ پیدا کرنے کا ہر کام جانتا ہے۔ آیت نمبر 80۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے سرسبز درخت سے آگ پیدا کر دی ہے، پھر تم ذرا سی دیر میں اس سے سلگانے کا کام لے لیتے ہو۔ آیت نمبر 81۔ بھلا جس ذات نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسوں کو دوبارہ پیدا کر سکے؟ کیوں نہیں، جب کہ وہ سب کچھ پیدا کرنے کی پوری مہارت رکھتا ہے۔ آیت نمبر 82۔ اس کا معاملہ تو یہ کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لے تو صرف اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ آیت نمبر 83۔ غرض پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو آخر لے جایا جائے گا۔